میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ درس و تدریس علم و عمل کے آسمان پر چمکتے روشن ستارے، سماجی شخصیت استاد محترم پروفیسر شفیق احمد صاحب کو ڈائس پہ تشریف لائیں اور ان کی نظر ایک علامہ اقبال کی ربائی کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر امجد صاحب، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر، برادر عزیز سید کیسر جمیل صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، برادر عزیز پروفیسر رانا سیف اللہ صاحب، چیئرمین سپورٹس، محترم رشید بھوتا صاحب، روح انسانی کے صنعتگر میرے انتہائی محترم قابل اساتذہ کرام اور بہت ہی عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آج کی اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ اور جب میں اپنے اس ادارے میں آتا ہوں تو میرے لیے میں یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوں۔ پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ 1973 میں یہاں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا، اس کے بعد پھر 1987 میں دوبارہ لیکچرر کے طور پر یہاں آ گیا اور یہاں سے 2019 میں بطور پرنسپل ریٹائر ہوا۔ اس لیے ان ادوار کے جتنے بھی تقریبات، جتنے بھی فنکشن، سپورٹس کے پروگرام، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو دل بے اختیار کہتا ہے کہ غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ لیکن اب بڑھاپا آ گیا، ظاہر ہے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کی طرح تو میں اتنے جوش کے ساتھ ان کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن دل میں وہ تمام تمنائیں، آرزویں، وہ کھیلوں کے میدان اور اس کالج کی پوری ہسٹری جو ہے وہ ہر وقت میرے دل و دماغ میں تازہ رہتی ہے اور مجھے یاد رہتی ہے۔ عزیز طلبہ، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ تقریباً زیادہ تر باتیں پرنسپل صاحب نے اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پھر بھی تذکیر کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت جسم اور روح کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں کا مجموعہ ہے، اور اس دل میں محبتیں بھی پلتی ہیں، نفرتیں بھی جنم لیتی ہیں، اس دل میں ولولہ تازہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس دل میں مایوسیاں اور افسردگیاں بھی سر اٹھاتی ہیں۔ اور جس عمر کے جس حصے سے آپ گزر رہے ہیں، جوانی کا یہ دور، یہ 16 سال سے لے کر 25 سال 30 سال تک کی عمر کے نوجوان، کئی تو ہمارے جیسے بوڑھے لوگ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 16 سال سے لے کر 25 اور 30 سال کی عمر کا عرصہ وہ عرصہ ہے جو انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس وقت آپ کی جسمانی صلاحیتیں بھی عروج پر ہوتی ہیں اور ذہنی صلاحیتیں بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دل میں آرزویں، تمنائیں، ولولہ اور جوش، اس کو زندہ رکھیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی تڑپ اور امنگ اپنے اندر پیدا کرتے رہیں، اور اس بات کی آرزو کرتے رہیں کہ آپ زندگی میں اپنا جائز اور بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے کیسے جدوجہد کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ علاقہ، یہاں کے لوگ بہت زیادہ ذہین ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ذہین ہیں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، کارکردگی دکھا رہے ہیں اور اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات حوادث سے زمانہ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات منفی سوچیں کہہ رہے ہیں، بعض اوقات
ارد گرد کا ماحول کہہ لیں، بعض کا سوسائٹی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان اپنے مقصد سے اس کو بھول بیٹھتا ہے، اس مقصد سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ناکامی کی دلدل میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی آپ کو جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنا بلند مقام حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی سے منصوبے بنانا شروع کریں، ابھی سے اس پر غور و فکر کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنا مقصد زندگی حاصل کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، اپنی تعلیم سے غافل ہو جائیں، کھیلوں سے غافل ہو جائیں، تربیت سے غافل ہو جائیں، شخصیت کی تعمیر سے غافل ہو جائیں، اور آپ کے ماں باپ جو آپ کو تعلیم کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں ان کے لیے دکھ اور پریشانیاں ہی رہ جائیں۔ چونکہ زیادہ بڑی تعداد جو ہے ہمارے اداروں میں ایسے طلبہ کی ہوتی ہے جو دیہاتوں سے تشریف لاتے ہیں، اور اکثریت ایسے طالب علموں کی ہوتی ہے کہ جن کے والدین بڑی مشکل سے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کو وسائل فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے شہر میں آ کر بھول گئے، کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا۔ میرے بچوں، کبھی یہ نہ بھولنا کہ آپ کے یہاں آنے کا بنیادی مقصد اپنی شخصیت کی تعمیر کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیم حاصل کرنا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ آپ اس سبق کو ہمیشہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اسی طرح میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کھیلیں یہ فیئر پلے ہمیں سکھاتی ہیں زندگی میں۔ آپ نے یہ 5-6 سال پہلے وہ تصویر بڑی دنیا میں وائرل ہوئی جب 100 میٹر ریس کا ایونٹ ہو رہا تھا اور فاسٹسٹ مین آف دا ورلڈ منتخب کیا جانا تھا۔ جو سب سے آگے جا رہا تھا وہ فنیشنگ پوائنٹ بھول گیا، اور اس کے 2 قدم پیچھے جو ایتھلیٹ آ رہا تھا وہ چاہتا تو وہ بڑی آسانی سے پہلی پوزیشن لے سکتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ جو میرے آگے جا رہا ہے یہ فنیشنگ پوائنٹ بھول گیا ہے، تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو آگے دھکا دیا تاکہ اس کی اول پوزیشن خراب نہ ہو۔ اول پوزیشن کا حقدار وہ تھا۔ تو یہ وہ فیئر پلے ہے، یہ اسپرٹ آف پلے ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے ہر میدان میں سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی آج بڑا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ یہاں گراؤنڈ میں تشریف لائے ہیں، پرانے دوست یہاں موجود ہیں ہمارے کولیگز کے۔ یہاں کتنی رونق ہوا کرتی تھی، سپورٹس کے دنوں میں کتنے زیادہ طلبہ آتے تھے یہاں پر اور کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ ہر سال ہر تعلیمی ادارے میں، یہ نہیں کہ یہ اس کالج میں ہو رہا ہے، ہر تعلیمی اداروں میں کھیلوں میں دلچسپی لینے والے طلبہ کی اور ایتھلیٹس کی اور کھلاڑیوں کی تعداد جو ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں ایک اہم کردار کھیلیں ادا کرتی ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم ایک ایسے طوفان کا شکار ہو گئے ہیں جو طوفان ہمارے ہر تہذیب کی، تعلیم کی، ہر چیز کو بہا کر لے گیا ہے، اور وہ طوفان ہے سوشل میڈیا کا طوفان۔ ڈی پی ایس میں آج کل مجھ پر ذمہ داری ہے پرنسپل کی، تو وہاں ہم نے ایک آٹزم سینٹر قائم کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ میں پہلا آٹزم سینٹر ہے جو ذہنی طور پر ڈسٹربڈ بچے ہوتے ہیں، جن کے بیہیورل پرابلم ہوتے ہیں، اس طرح کے بچوں کے لیے۔ تو اس میں جو ہم نے پینل بنایا، اس میں جو سائیکالوجسٹ تھی وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہیں، چیئرپرسن ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں۔ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، یا جو بچے جو ہیں وہ اپنے کام کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ سکرین ٹائم کا زیادہ ہونا ہے۔ یعنی بچوں کو ہم ناشتہ بھی کرا رہے ہیں تو ان کو سامنے ٹیب رکھ کر یا موبائل کے ذریعے یا ان کو وہ چیز دکھا کر اور وہ کارٹون دکھا کر پھر ان کو ایسا ہم ناشتہ کراتے ہیں۔ ہر وقت یہ جو ٹیب میں کھوئے رہنا، ہر وقت موبائل میں کھوئے رہنا، ہر وقت سوشل میڈیا میں کھوئے رہنا، اس سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی دونوں صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ تعلیم میں بہترین کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سوشل میڈیا کے برے اثرات سے بچنا ہوگا اور موبائل کے استعمال کو کم کرنا ہوگا۔ تعلیمی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کا استعمال، موبائل کا استعمال، ٹیب کا استعمال یہ ضروری ہے اور یہ بہتر ہے، لیکن غیر ضروری استعمال جو ہے وہ آپ کے وقت کا ضیاع بھی برتا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو بھی وہ برباد کرنے کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔
इस तरह हमारे माशरे में खेलें हमें ये भी सिखाती हैं कि हमारे अंदर रवादारी हो, हमारे अंदर ताबल हो, हमारे अंदर कानून की पाबंदी हो। लेकिन कानून की पाबंदी तो हम सड़कों पर देखते हैं कि कोई बंदा कोशिश नहीं करता कि हम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें। 100 में से 95 लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं अपने गलत तरीके से बाइक निकाल लूँ या गाड़ी निकाल लूँ या जो भी चीज़ है, साइकिल है, ट्रैफिक कानून की भी हम पाबंदी नहीं करते। इसी तरीके से दीगर हमारे मामलात हैं, उसमें कानून की पाबंदी को हम एक मजाक समझते हैं, जबकि खेलों का एक बड़ा मकसद यही होता है कि हमारी शख्सियतों के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा हो, कानून की पाबंदी पैदा हो, इताअत नज़्म पैदा हो। रेफरी या अंपायर के एक इशारे पर कभी आपने ये नहीं देखा कि खिलाड़ी कह दे कि मैं इस हुक्म को नहीं मानता। वो हमेशा, चाहे वो हुक्म गलत भी होगा, लेकिन वो खिलाड़ी उस हुक्म को मानता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी में इन अच्छाइयों को पैदा करना है इन खेलों के ज़रिए से। मैं आप लोगों से आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुर्दा दिल नहीं है, इसे ज़िंदा कर दोबारा। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिल में उमंगें, तमन्नाएं, आरजुएं पैदा करें, आगे बढ़ने की आरजुएं पैदा करें। ख्वाब देखें कि हमने जिंदगी में कौन सा मुकाम हासिल करना है और उस मुकाम को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश और काविश करें। और जिंदगी में आपको अमूमन 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक खानदानी लिहाज से आप समझ लें, एक तरह के वो लोग होते हैं जिनको आप पैराशूटर्स कह सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत अमीर कबीर घरानों में पैदा होते हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, जिन्हें बड़े वसाइल हासिल होते हैं। पैराशूटर्स हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो ग्रास रूटर्स होते हैं। जिस तरह जमीन में फसल उगती है, बीज डाला जाता है, फसल उगती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, इसी तरीके से ग्रास रूटर्स जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और दुनिया में कामयाबियां हासिल करते हैं। कभी भी पैराशूटर बनने की कोशिश न करें, हमेशा ग्रास रूटर्स बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मैं बारे दिगर काली इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज की इस तकरीब में शिरकत का मौका दिया। बहुत मेहरबानी।